بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ ناظرین، ہمارے ملک میں اس ٹائم بڑی ٹف سچویشن چل رہی ہے، لوگ کافی اکنامک ایشوز کا شکار ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، اور ساتھ میں اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، ان اکنامک کنڈیشنز میں جس ٹائم ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اور جو ہماری نئی فائنانس منسٹر آئی جن کا نام ہے شمشاد اختر، ان کی طرف سے ایک بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جس ٹائم انہوں نے ان کرائسس کو دیکھا تو ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں اس کنڈیشن میں ہی نہیں تھی کہ میں ان حالات کو مینج کر سکوں۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم لوگ وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے بھی اور جتنی بھی وہاں پہ کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں کہ وہ فی الفور ان چیزوں کا کوئی حل کریں۔ یہ بجلی کے بلوں میں ابھی کوئی ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں 400 یونٹ تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ پرمننٹ ریلیف بھی لوگوں کو دینا چاہیے، کوئی آلٹرنیٹو ریسورسز ڈھونڈنے چاہیے کہ جس سے یہ بجلی بنا سکیں، جس طرح چائنا نے کیا، جس طرح انڈیا نے کیا، جس طرح سویڈن نے کیا۔ یہاں تک کہ لوگ تو سویڈن میں گاربیج سے، کچرے سے اس کو ریسائیکل کر کے اس سے بجلی بنا رہے ہیں۔ تو ہم ان ریسورسز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ہے ہمارے ساتھ، اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک انسیڈنٹ اسلام آباد میں ہوا کہ جہاں پہ ایک خاتون جو غبارے بیچ رہی تھی، اس کے ساتھ پولیس والوں نے حد سے زیادہ مس بیہیو کیا اور اس کے وہ غبارے چھین لیے۔ تو اس چیز کی بھی میں بڑی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس ٹائم تک یہ حالات بہتر نہیں ہو جاتے، حالات قابو نہیں آ جاتے، اس طرح کے لوگوں کو جو محنت کش لوگ ہیں ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ مزید ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں گا ایک حدیث سے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے ساتھ آج ایک گیسٹ موجود ہیں جو کہ بڑے رسپیکٹڈ گیسٹ ہیں، ہری پور کا ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ یہ لیٹ جسٹس عظمت اللہ کے فرزند ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اور میں ان کو خوش آمدید کہوں گا اپنے اسٹوڈیوز میں۔ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، ان سے ہماری کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے بات ہوگی، اور کرمنل جسٹس سسٹم میں جو جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ مدیب، تھینکس فار ہیونگ می ہیئر۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو بالکل آغاز کریں آپ اپنے پروگرام کا۔ سر، آپ کو کیسا لگا سیٹ پہ آ کے؟ زبردست، یہ ون آف بیسٹ سیٹ ہے ہمارے ایریا میں، اسپیشلی جہاں پر کوئی بھی سیٹ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بہت اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور جس طرح آپ لوگ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، دیٹ از اپریشیٹیبل۔ سر، تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر، ہمارے جو میں آپ سے سٹارٹ یہ کرنا چاہوں گا، جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کرمنل جسٹس سسٹم میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں کہ جس طرح ہمارا ایک قانون ہے بلڈ منی والا، دیت والا، خون بہا والا ایک قانون ہے، وہ ہے تو اسلامک قانون، لیکن اس کو کچھ لوگ یہاں پہ مس یوز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ لیٹ سپوز اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو ایک اگر پاورفل آدمی ہے وہ دوسری پارٹی کو پریشرائز کرتا ہے، اور پریشرائز کر کے اس کو دیت یا کوئی تھوڑے سے پیسے دے کے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بلڈ منی کی صورت میں اس کو یہ پیسے دے دیے جائیں اور یہاں سے اس بات کو ختم کر دیا جائے۔ تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں جس میں یہ بلڈ منی والا کانسیپٹ ہے، اس میں اسٹیٹ اپنے طور پہ ان لوگوں کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتی یا ان کو کیوں نہیں پنش کرتی؟ جی، آپ کا کوشچن ریگارڈنگ دیت ہے۔ دیت بیسیکلی جو ہے وہ ہمارا اسلامک سبجیکٹ ہے۔ یہ بیسیکلی بلڈ منی جو ہے یہ اسلام نے انٹروڈیوس کروائی تھی کہ اگر ان کیس کہ کوئی بھی اگر درگزر کا معاملہ کرنا چاہے، معاف کرنا چاہے کسی بھی طرح کے اپنے ملزم کو، جو بھی مجرم ہے اس کو، تو اس کے لیے بلڈ منی لی جاتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے کوشچن کیا کہ ہماری اسٹیٹ کیوں نہیں اس میں کوئی انیشیٹو لیتی، بیسیکلی ہماری جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ سوورینٹی جو ہے وہ بلانگ کرتی ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ مین میڈ لا نہیں ہے، یہ گاڈ میڈ لا ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو دیت میں جب بھی کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے، خوشی سے، جس میں کوئی فورس نہ ہو،
प्रॉमिस ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, कोअर्जन ना हो, तो दियत इज वैलिड कि आप उसको खून बहा लेकर या जो भी आपकी दियत अमाउंट है जो फिक्स की जाती है हर जुलाई टू जुलाई प्रोविंशियल या फिर प्रोविंशियल नहीं अपनी गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो ली जाती है जो आजकल के हिसाब से तकरीबन 42 लाख एंड समथिंग बनती है। तो ये बेसिकली एक अच्छा कानून है, ये गुड विल ऑफ सोसाइटी के लिए होता है कि अगर किसी से गुस्से में, एंगर में उसको काबू न रखते हुए कोई ऐसा एक्ट हो गया है जिससे किसी की जान चली गई है, तो और गुड विल ऑफ सोसाइटी के लिए जो है ये बेसिकली ये लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो 42 लाख का आपने बोला, ये 42 लाख की कैलकुलेशन इस हवाले से ये सिल्वर के हिसाब से जो हमारे दीन में आया है 30,000 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, बेसिकली 30,633 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के लिए होती है। तो उसकी इक्विवेलेंट जो भी अमाउंट होती है वो एज पर द प्राइस ऑफ सिल्वर ये की जाती है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जबरान साहब, बेसिकली एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, आप सारे बड़े रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल जो वकला का तरीक़ाकार है वो ठीक है? क्योंकि दो पार्टीज जिस टाइम कोर्ट रूम में होती हैं तो एक पार्टी को जो डिफेंड कर रहा होता है वो लाजमी कोई झूठ बोल रहा होता है या कोई गलत बयानी से काम ले रहा होता है, तो उसका जो लीगल एडवाइज़र होता है वो उसको डिफेंड कर रहा होता है। तो अगर वो वहीं पे केस छोड़ दे, ये फैसला कर ले कि भाई मैंने झूठे का साथ नहीं देना, तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में बेहतरी नहीं आ सकती। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपकी बात 100% करेक्ट है। बेसिकली जब भी लॉयर्स के पास कोई भी केस आता है तो लॉयर का बेसिकली वो स्टोरी बिल्ट अप नहीं करता है, उसके पास एक पेपर वर्क होता है, जो एक फाइल आती है, वो उस फाइल के अंदर रहते हुए अपने केस को प्लीड करता है और ये प्रोफेशनली वो उसको लेकर आगे चलता है। अगर कोई शख्स इस तरह झूठ बोलता है तो वो बेसिकली अल्लाह का भी मुजरिम बनता है, क्योंकि झूठ बोलना बेसिकली कबीरा गुनाह में आता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है दो पार्टीज मौजूद हैं, एक आपकी पार्टी है, ठीक है, और एक दूसरे वकील साहब की पार्टी है। आपको ये पता है कि आपकी पार्टी किसी गलत चीज को आपसे डिफेंड करवा के रिलीफ ले रही है, तो अगर उस केस को आप वहीं पे छोड़ दें तो ये चीज बेहतर नहीं हो सकती? एब्सोल्युटली हमारे पास ऐसे लॉयर्स मौजूद हैं और आई एम वेरी प्राउड कि फॉर्चुनेटली मेरे फादर ही यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक दिस। उन्होंने कई ऐसे मर्डर केसेस जो उनकी स्पैन में गुजरे हैं, उसमें उन्होंने जब उनको किसी भी स्टेज पर जाकर पता चला कि यार ये बंदा वाकई कल्प्रेट है, तो ही हैज़ लेफ्ट दैट केस। तो ऐसे लोग माशरे में बिल्कुल मौजूद हैं और आपकी बात 100% करेक्ट है। अगर इस तरह का काम होना शुरू हो जाए कि लोग झूठ को निगलेक्ट करना शुरू कर दें, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि हमारे माशरे से क्राइम का सफाया हो जाएगा। सर आप इस हवाले से क्या करते हैं? मेरी भी सेम ही टेक है, क्योंकि मैं आई यूज टू फॉलो माय फादर, तो दिस इज माय टेक आल्सो। चले सर बाकियों को भी आप ये मशवरा दें, आपकी तरफ से मशवरा, तो फिर बाकियों आपको तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए। इसके लिए बेसिकली चूंकि मैं पर्सनली इसके बारे में स्पीचेस भी कर चुका हूं और मैं अक्सर लोगों को इस तरफ राग़िब करने की कोशिश करता हूं कि वो आए इस तरफ, और बेसिक चीज़ है वो अल्लाह से डर जाएं। जब आप अल्लाह से डर जाएंगे तो ये सब तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। जी ठीक है सर। अच्छा सर, बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में ताकतवर मालदार तबका कानून के नीचे क्यों नहीं आया या क्यों नहीं आ सकता? देखिए, जस्टिस सिस्टम का काम है जस्टिस प्रोवाइड करना, चाहे वो कोई भी हो। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लेकिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ पावर है सर? बेसिकली ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि कोई भी ताकतवर कैसे भी आकर निकल के चला जाता है। बेसिकली हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जजेस बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जो बेसिक इशू आ रहा है वो हमारे सिस्टम में पुलिसिंग का आ रहा है, क्योंकि पुअर इन्वेस्टिगेशन है। जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो या तो सही तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो एक ऐसी जनरेशन के लोग हैं कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उनका वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो दुरुस्त नहीं है। और सेकंड जो हमारी सोसाइटी का डायलेमा ये है कि वो डिसऑनेस्ट हैं, तो उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से कोई भी कल्परेट या कोई भी ताकतवर, कोई भी ऐसा बंदा जो कि कानून से अपने आप को बालातर समझता है, वो इस चीज़ को यूज़ करते हुए
اور ساتھ میں جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ڈائلیما ہے دیٹ از VIP کلچر، اس کلچر کو یوز کرتے ہوئے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سر یہ اس VIP کلچر کو، اس ساری چیزوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمیں ایز اے کمیونٹی اس پہ ورک کرنا پڑے گا۔ یہ کسی ایک شخص کا، کسی ایک ادارے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ایز اے کمیونٹی، ایز ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان میں ہمیں اس چیز کو عام کرنا پڑے گا کہ ہم ان چیزوں کو کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں، تو وہ ایز اے کمیونٹی ہم لے کے چلیں گے تب یہ لیکن میٹرز اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی آزاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا بھی پریشر نہ لے۔ جی فارچونیٹلی لائرز موومنٹ جو 2007 میں سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد چیزیں کافی بہتری کی طرف چلی گئی ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی۔ ابھی جو ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے لائرز ہیں وہ پراپرلی اس میں کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ججز ہیں وہ بھی اس میں پراپرلی کام کر رہے ہیں، تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہے، اور میری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس میٹر پہ جلدی کوپ اپ کر جائیں گے۔ اچھا، آپ بات کر رہے تھے انویسٹیگیشن سسٹم کی، تو انویسٹیگیشن سسٹم میں دنیا تو بڑے جدید چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایرا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ فورنزک یوز کر رہے ہیں۔ فورنزک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ایک بال تک بھی اگر مل جائے تو اس سے بھی پرسیو کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو ہمارے اس سسٹم میں انویسٹیگیشن میں کس قسم کے لوپ ہولز آپ کو نظر آئے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں جن کو بہتر ہونا چاہیے تاکہ جو گنہگار ہے اس کو سزا ملے اور جو بے گناہ ہے وہ بچ سکے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پولیسنگ، جو میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا ہے اس کا۔ پولیسنگ میں ہمارے دو پرابلمز ہیں، ایک تو وہ انیفیکٹو ہیں، ایک وہ ڈیفیکٹو ہیں، دوسرا ان کا جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے وہ ڈس آنیسٹ ہے، اور وہ اس معیار کو میٹ ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے انویسٹیگیشن سکولز موجود نہیں ہیں جو ان کو پراپرلی ٹرین کر سکیں۔ اب ایک شخص جو کہ ٹرینڈ نہیں ہے اور اس کو جو لیٹسٹ لاز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ DNA سیمپلنگ ہے، اب ان کو یہ طریقہ ہی نہیں پتا کہ DNA سیمپلنگ کیسے کی جائے۔ DNA سیمپلنگ کے لیے جو فردر پروسیڈنگ ہے کہ اس ایویڈنس کو کورٹ میں کیسے پریزنٹ کیا جائے، تو یہ ہمارے لیے بیسیکلی ایک بہت بڑا فلا ہے جس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور انفارچونیٹلی مجھے دکھ ہے یہ کہنے میں کہ اس کے بارے میں ہمارے سسٹم میں کوئی انیشیٹو نہیں لیا جا رہا۔ تو سر اگر مطلب جس طرح سے آپ پولیسنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہمارا پولیس سسٹم میں اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں تو پھر تو ہر شہری یہاں پہ غیر محفوظ ہے۔ بیسیکلی یہ اور ہر شہری اپنے آپ کو، اگر ریسرچ جو ہم لوگوں نے کی ہے یا جو ریسرچ کروائی ہے اس میں تقریباً ہر شہری جو ہے وہ کسی نہ کسی خوف کا شکار ہے اس ملک میں۔ ایبسولوٹلی یہ رہتا ہے ہمیشہ جہاں پر بھی پولیسنگ جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی کچھ کنٹریز ہیں، کینیا کو آپ دیکھ لیں، وہاں پہ پولیسنگ بہت پور ہے، بہت ڈیفیکٹیو ہے۔ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی وہاں پر ہوا ہمارے ایک سٹیزن کے ساتھ۔ تو اس طرح کی جو بھی علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کے پولیس میں عناصر موجود ہیں، جہاں پہ اس کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا، کوئی انیشیٹو نہیں لیا جاتا، تو وہاں پہ انفارچونیٹلی پبلک انسیف رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ ہمارے کچھ فیک کیسز بن جاتے ہیں، فیک FIRs ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بے گناہ لوگوں کو جیل میں بھی بھیج دیا جاتا ہے، پھر عدالتوں میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان کو اچھی خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس چیز کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فیک کیسز، فیک FIRs کا جو ایک ایشو ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی ہمارے کنٹری میں لا تو ہے لیکن وہ ڈیولپڈ نہیں ہے اور انفورسڈ نہیں ہے۔ لا کو بیسیکلی وہ ایز اے سٹک یوز کرتے ہیں اگینسٹ دا پبلک، اور فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا کہ یہ فیک FIRs کا یا فیک کیسز کا تعلق ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری پبلک بھی انوالو ہے۔ وہ بھی ایک چیز کا سٹارٹ ہی جھوٹ سے لیتے ہیں، وہ ایک جھوٹی رپورٹ جا کر درج کرواتے ہیں، تو ایک گناہگار جس نے وہ اکرنس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ 3-4 وائڈر نیٹ تھرو کرتے ہوئے لوگوں کو چارج کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو گناہگار ہوتا ہے وہ بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مور اوور اس میں آگے چل کے جو بھی ہماری پولیسنگ کی جو ہمارا سسٹم ہے وہ انفارچونیٹلی ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے۔ لاز آر دیئر بٹ اٹ از ناٹ ڈیولپڈ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جس پہ میں آج یہاں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، یہ چائلڈ ایبیوز کا،
کہ جس میں چھوٹے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے اور اسی معاشرے کے ان کے اپنے قریبی لوگ کرتے ہیں, اپنے جاننے والے کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو ساری زندگی سفر کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہماری سوسائٹی کا یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ اس چیز کو وہ لوگ سامنے بھی نہیں لا سکتے, تو وہ اندر ہی اندر اس چیز پہ کڑتے رہتے ہیں اور ایک ایسے ٹروما کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا پھر آگے ان کی لائف میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو سر کیسے اس کی روک تھام ممکن بنائی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے بیسیکلی لاء میں ایک نیا ایکٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس کو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کا نام دیا گیا ہے. اس کے آنے کے بعد ایک چائلڈ پروٹیکشن کورٹ اسٹیبلش ہوئی ہے جو آپ کے کرنٹ سٹی میں بھی اس وقت موجود ہے اور بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے. اس کی وجہ سے کچھ سزائیں بھی سیکیور کرنے میں پروسیکیوشن کامیاب ہوئی ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ تھوڑی ڈیٹرنس بڑھی ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے یہ جو ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور کورٹس پراپرلی فنکشنل ہو جائیں گی تو یہ میٹر سالویبل ہے اور یہ اسی کی طرف گامزن ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں ٹرولی اور پیورلی اسلامک لا ہے؟ نہیں, پاکستان میں انفارچونیٹلی اسلامک لا تو نہیں ہے. ہم نے برٹش سے جو لا ہے وہ لیا ہے اور چونکہ یہ پری پارٹیشن لا ہے تو اسی کو ہی ہم فالو کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اسلامک قانون کے لیے جو اس کی ایویڈنس ہے, جو اس کو ثابت کرنے کا طریقہ کار ہے, اس پہ ہم پورے نہیں اترتے ہیں. کیونکہ اسلام میں جب بھی آپ نے کسی شخص کے اوپر کوئی جرم ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایویڈنس میں تزکیت و شہود پر ایک گواہ کا اترنا پورا ضروری ہے. اگر وہ مورلز والا بندہ ہوگا جس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا, اپنی نمازوں کی پابندی کی ہوگی, اور بھی وہ مورلی بالکل کریکٹ بندہ ہوگا تو وہ آپ کے اگینسٹ شہادہ کورٹ میں آ کے دے سکتا ہے. اب کوئی آپ کے اگینسٹ آ کر اگر ایویڈنس نہیں دے گا جو اس پہ فلفل نہیں ہوتا تو انفارچونیٹلی اس کو انفورس کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہو جائے گا. سر لیکن ہمارے یہاں پہ جسٹس سسٹم میں تو ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ مینیپولیٹڈ جو ایویڈنس ہے وہ بھی آ جاتا ہے اور ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ جو کہ کچھ پیسے لے کے جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں. بیسیکلی یہی ہماری سوسائٹی کا ڈائلما ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جیسے کہ ان سب کا سٹارٹ ہوتا ہے جھوٹ کے ساتھ. جب بھی جھوٹ آتا ہے تو یہ چیزیں اس کے ساتھ کمپنی کرتی ہیں. تو ہمارا معاشرہ جھوٹ پر کھڑا ہے. ہمارے بچے کو بچپن سے پیرنٹس کی طرف سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بہانہ کرنا ہے, یہ جھوٹ بولنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے. تو ہماری بیسیکلی جو سوسائٹی ہے وہ اس میں بری طرح سے گرفتار ہے. اس وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں پر قابو پانا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ ہماری سوسائٹی اس کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ نہیں کر دیتی. جی ناظرین, بڑے کم لوگ میں نے لیگل فریٹرنٹی سے ایسے دیکھے ہیں جو اس طرح سے کھل کے بولتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ملک صاحب سے گفتگو جاری ہے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ملک صاحب, یہ جو ڈرگز ہیں, جو منشیات ہیں, ان کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. اسپیشلی اگر ہمارے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو جو ٹین ایجرز ہیں, جو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے آنے والے وقتوں میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, وہ بڑے زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان جان لیوا منشیات کا. تو اس کے حوالے سے کیوں نہیں قانون کوئی عمل درآمد کرتا ہے اس کی روک تھام کے لیے, منشیات فروشوں کے خلاف, یا اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کیوں نہیں کوئی سٹیپ لیا جا رہا؟ جی ایبسولوٹلی, منشیات کا استعمال جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, جو ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں لاز تو کلیئر ہے ویری مچ. جو لاز موجود ہیں جیسے آپ کا اینٹی نارکوٹکس ایکٹ ہے, کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانس ایکٹ ہے, اور جو ہمارے کے پی کے نے 2019 میں امینڈ کر کے پنشمنٹس کو انہینس کیا ہے, تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن انفارچونیٹلی جو بارڈرز ہیں وہ ہمارے سیکیور نہیں ہیں. جب تک ہمارے ملک کے بارڈرز سیکیور نہیں ہوں گے, جو ہمارے ٹریفکرز ہیں ان کو نہیں پکڑا جائے گا. ہمارے لیے اصل میں ہمارے ملک میں جو
نارکوٹکس سبسٹانس ایکٹ یوز ہوا ہے وہ بیسیکلی ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یوز ہوا ہے جو کہ پولیس سے کسی نہ کسی بات پر الجھ بیٹھتے ہیں، جیسے کہ کوئی اگر ریڈی والا ہے یا پھر کوئی ایسا شخص جو ڈرائیونگ کرتا ہے روزمرہ پولیس کے ساتھ اس کا لینا دینا ہوتا ہے، اگر وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتا یا اگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے کوئی بدتمیزی کر جاتا ہے تو وہ اس طرح کی میوزک کو فیس کرتا ہے. تو ویری انفارچونیٹ ہے ہم اس میں کہ ہمارے بارڈر سیکیور نہیں ہے. جب تک ہمارے بارڈر سیکیور نہیں ہوں گے ہماری ڈرگ ٹریفکنگ سٹاپ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ایشو انیشیٹ ہو رہا ہے یہ بارڈر سے ہو رہا ہے، کہ بارڈر سے اسمگل ہو کے چیزیں یہاں پہ آتی ہیں، اسپیشلی افغانستان کے بارڈر کی اگر ہم بات کر لیں، وہاں سے یہاں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں ان کو پھیلا دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ ایک وکیل صاحب کو میں سن رہا تھا، میاں اشفاق ان کا نام ہے، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ غائب ہیں منظر عام سے کہ جن کو لیگل فریم ورک میں لائے بغیر ہی غائب کر دیا گیا ہے. تو سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ غائب ہے اور اس کو ریاست نے غائب کیا ہوا ہے بقول میاں اشفاق کے، اور وہ لیگل فریم ورک میں نہیں آئے؟ تو کیا یہ ماورائے قانون چیزیں اس ملک میں کب تک ہوتی رہیں گی؟ اس کا سد باب تو بہت ضروری ہے، اور عمران ریاض کی وائس کو اس طرح آپ نے بند کرنا، دس از انیتھیکل، انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل. اب ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف سپیچ کا، جو ان کا بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ ایک شخص سے کیسے اس کا فنڈامنٹل رائٹ چھین سکتے ہیں unless until کہ وہ کوئی ایسی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. اب جو یہ شخص ہے عمران ریاض، اس کے بارے میں کوئی بھی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کبھی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. وہ بیسیکلی کچھ ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے عطاب کا شکار ہے. سیکنڈلی جو میاں اشفاق صاحب ہیں، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کا ٹیک ہو سکتا ہے، وہ بالکل اس سٹیٹمنٹ کو پروف کریں، ایک پراپر کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. لیکن انہوں نے سوسائٹی کے لیے ایک بڑا کویسچنیبل چیز کھڑی کر دی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو لیگل فریم ورک میں نہیں لایا گیا اور اس میں لائے بغیر ہی اس کو اٹھا لیا گیا، تو یہ تو پھر ایک طرح سے ابڈکشن ہو گئی. ایبسولوٹلی دس از ابڈکشن، دس از کڈنیپنگ، اور یہ اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو بھی وائلیٹ کرتا ہے. اور میاں اشفاق صاحب کی جو یہ ٹیک ہے اس کو ان کو پروف کرنا پڑے گا. میرے ایک سٹیٹمنٹ پر ہم کوئی بھی اپنی رائے اس طرح بنا لیں، کسی بھی کے خلاف بھی بات کر دیں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے سامنے یہ کویسچن آیا تو میں نے یہ سوچا کہ آپ سے اس کو ڈسکس کر لوں. لیکن قانون میں آپ فرانس کو دیکھیں، وہاں پہ ابھی ریسنٹلی ایک مرڈر ہوا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے. سر وہاں پہ ایک قتل ہوا ہے اور پورا ملک بند ہو گیا تھا، اور وہ اس ٹائم تک بند رہا ہے کہ جس ٹائم تک جنہوں نے یہ سٹیپ لیا تھا ان کو پکڑا نہیں گیا یا ان کے خلاف کوئی سٹرکٹ ایکشن نہیں دیا گیا. تو اس طرح کا قانون یا اس طرح کے سٹیپس ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے ملک میں قانون تو موجود ہیں، اور ایسے ہر قسم کے عناصر کو کل کرنے کے لیے پیپر ورک بھی موجود ہے، ٹیمز بھی موجود ہے. لیکن ہم بہت انفارچونیٹ ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی ادارہ اپنے کام سے زیادہ دوسرے کا کام کر رہا ہے. تو میں اس پر زیادہ ڈیپلی نہیں جانا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ کیا میٹر ہوا. یا فرانس کی آپ نے جو بات کی، اب فرانس ایک ترقی یافتہ ملک ہے، فرینچ ریولوشن پوری دنیا میں فیمس ہے. انہوں نے اس قسم کے تمام عناصر کو اپنی سوسائٹی سے ایریڈیکیٹ کیا، تب وہ ایک قوم بنی، اور اس قوم کی یہ پہچان بھی بنی. ہمیں بحیثیت قوم پہلے تو یکجا ہونا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ سچ، محبت اور اس کا دامن پکڑ کر چلنا ہوگا، تبھی ہماری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لاز موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ people often succumb to the threats of high officials. نہیں سر، لاز جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں لاز موجود ہیں، لاز بھی موجود ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہے، لیکن صرف کمزور طبقے کے لیے. ایبسولوٹلی، یہ آپ کی بات 100% کریکٹ ہے، کیونکہ جب تک ہائی اپس کے لیے ڈیٹرنس نہیں ہوگی تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اور ہمارا کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور دا لا، بٹ انفارچونیٹلی جو سچویشنز ہمارے ملک میں کرنٹلی چل رہی ہیں،
that are not desirable or they are not also the mandate of law. बिल्कुल सर, अभी आपने पुलिस पे काफ़ी बात की, आपने चीज़ों को सामने आप लेके आए हैं, लेकिन जिस टाइम पुलिस वालों से मौक़िफ़ लिया जाता है उनके भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं हमारी सैलरीज इतनी कम हैं, हमारी तनख्वाहें इतनी कम है कि हम लोगों की उस तनख्वाह में गुजारा ही नहीं होता, तो हम किस तरह से जो है सिस्टम को ठीक करें, या हमारे पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, या हमारे पास वो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि जिनके बाद हम लोग इस लेवल पे पहुंच सकें कि हम लोग क्राइम को कंट्रोल कर सकें। कि ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, और जो उनका ये लेम एक्सक्यूज है कि हमारी सैलरीज कम है, तो दे शुड जॉइन अनदर टाइप ऑफ वर्क टू मीट देयर एंड्स। बेसिकली जो सैलरी का इशू है वो कोई शक नहीं है, वो भी इसमें इफेक्ट करता है। सैलरीज अब तो जो चल रही हैं वो हैंडसम अमाउंट है, और पुलिस जो है वो विदाउट ट्रेनिंग आगे चल रही है। सेकेंडली जो हमारा सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि वो एक जनरेशन गैप है, चूंकि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन को करते हैं वो लोग और एरा के लोग हैं, डिफरेंट जनरेशन है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, अब एक आईओ जिसने मैट्रिक की हुई है उसको क्या पता है कि साइबर क्राइम को वो कैसे डील करेगा, वो एक फोन के जरिए किसी को कैसे ट्रेस करेगा, वो डीएनए सैंपलिंग के जरिए कैसे ट्रेस करेगा। अब लॉ में एक इनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को एक इन्वेस्टिगेटिव किट दी जाती है, उस किट के अंदर इनके फिंगरप्रिंट्स, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने अपने करियर में किसी थेफ्ट केस में फिंगर लिफ्टिंग का कोई एविडेंस नहीं देखा है, जो कि बहुत एक मतलब टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है। एब्सोल्युटली, ठीक है, इतनी एजुकेशन का वो लेवल नहीं है। अच्छा सर, ये कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, इसमें अगर लोग थोड़ा सा पुलिस वाले अपने रवैये को बेहतर करें, ये आवाम के साथ मिल के अगर क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश करें, तो ये कैसा आइडिया है आपके ख्याल से? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी आवाम भी इसको मिसयूज़ करेगी, वो अपने रिवेंजेस के लिए इसको यूज़ करेगी, चाहे वो उनका कोई पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो फ्रस्ट्रेशन है उसको हम कंप्लीटली शिफ्ट नहीं कर सकते कि ये पुलिस की वजह से है। बेसिकली सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन है, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना इन्हेंस नहीं है, हमारे स्कूल्स में आज भी वही पुराना तरीका यूज़ होता है पढ़ाने का, ब्लैक बोर्ड, चौक, और कोई मल्टीमीडिया सिस्टम नहीं है, किसी किस्म की बच्चों की ट्रेनिंग नहीं है। उनको अगर हम लाइटर नोट पे कहें तो उनको दे आर बिकमिंग पैरट्स, दे आर नॉट बिकमिंग एनीथिंग एल्स। तो कोई बच्चा अगर आगे बढ़ना भी चाहता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। मतलब ओवरऑल रिफॉर्म्स की जरूरत है। एब्सोल्युटली, पूरे सिस्टम को रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे होती नजर नहीं आ रही है। और सर, आपने अगर जुडिशरी की बात की जाए तो जुडिशरी पे आपकी क्या टेक होगी कि यहाँ पे किस किस्म के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? जुडिशरी में बेसिकली जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जुडिशल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारी केपी जुडिशल एकेडमी भी प्रॉपरली फंक्शनल है, और इसी तरह हमारे बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी जो जुडिशल एकेडमीज़ हैं वो अब फंक्शनल हो चुकी हैं। तो जो इसकी वजह से अब जो केसेस आ रहे हैं, जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ होते भी आपको नजर आएंगे। सेकेंडली मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करूंगा, शायद बात है कि जो केसेस हैं वो जो टाइम है, वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो टाइम का जो इशू है वो अब रिजॉल्व होने इसका बेसिकली जस्टिस मिलेगा। इसका एक कॉन्ट्रोवर्जन भी है, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरीड। तो अगर आप इंसाफ करने में बहुत जल्दी करेंगे तो वो भी इंसाफ का कत्ल है, और अगर उसको आप डिले करेंगे तो वो भी इंसाफ का कत्ल है। तो हमने इसको मीडियाकरली लेकर चलना है, जैसे हमारे लॉ में मौजूद है कि अब एक मर्डर केस है उसको आप मैक्सिमम 1 to 2 years में आप उसको डिसाइड करें। और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। उन्होंने क्रिमिनल सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने मॉडल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की थी जिनकी वजह से लोगों के स्पीडी ट्रायल हुए।
3 माह में मर्डर केसेस के फैसले हुए और जितना भी बैकलॉग था वो सारा ख़त्म हुआ उसकी वजह से। ये अभी जिन जस्टिस का आपने नाम लिया है ये ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार के बेंच में जी ये उसके बाद आए थे जी, उनके साथ जी एब्सोल्युटली। अच्छा तो साकिब इनकी निसार बहुत फेमस जजमेंट है जो इशारा करती है एब्सोल्युटली पैनामा में, जिसमें इन्होंने सिसिलियन माफिया का जिक्र किया था। अच्छा, तो पनामा केस का जो वर्डिक्ट आया था आप क्या समझते हैं उसने वाकई जो उस टाइम के वजीर आजम थे उनको साबित किया था कि वो गलत हैं, या वो एक उस टाइम का लॉ ऑफ नेसेसिटी था? देखिए बेसिकली कोई भी चीज जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ना गुजरे उसको मैं कभी भी बैक नहीं करूंगा। जहां तक बात रही कि जो उस वक्त के वजीर आजम थे उनके साथ जो हुआ, तो हम बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं इस मैटर में कि हमारे जितने भी वज़राए आज़म गुजरे हैं वो अपने टेन्योर्स कंप्लीट नहीं कर सके हैं, चाहे उनका कोई जुडिशल इस्तेहसाल हुआ है या फिर और किसी तरह पॉलिटिकल इस्तेहसाल हुआ है। तो वो होता है जिस मुल्क में फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर किया गया हो वहाँ पर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन एक कोड ऑफ कंडक्ट है इस मुल्क का, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको अमल दरामद होता नज़र आ रहा है? ये इलेक्शंस का एक टाइम पीरियड था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों, प्रोविंसेस के इलेक्शंस नहीं हुए, अब फेडरल के इलेक्शंस का टाइम है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद से बाहर निकल रही हैं। उसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कराना कोर्ट्स का काम है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पर जो भी हमारे पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स हैं या उसके अलावा भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड राइट्स हैं वो उनको फुलफिल करे और उसको कराने में अपना किरदार अदा करे। अगर इन केस कोई आदमी एग्रीव्ड होता है तो वो बिल्कुल अपना कानूनी रास्ता इख्तियार करे और अपने प्रॉपर फोरम्स के डोर्स को नॉक करे, होपफुली कि वो वहाँ से कुछ लेने में कामयाब हो सके। जहाँ तक बात रही आइनी बुरहान की, तो बिल्कुल हम इस बुरहान से आजकल गुजर रहे हैं। 90 डेज में इलेक्शन का श्योर शॉट और क्लियर और क्रिस्टल क्लियर जो है वो आपके आइन में लिखा गया है और वो इसको बार भी करता है कि ये 90 डेज से आगे नहीं जा सकते। तो इसको किसी भी चीज का बहाना बनाकर आगे लेके जाना, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड शेयर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। तो सर इसमें तो फिर इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो इलेक्शन को टाइमली कंडक्ट करवाएं। जी बिल्कुल, बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर डोमेन उनकी, एब्सोल्युटली ही is bound by constitution. Every single institute of this country is bound by constitution because constitution is the law of the land. तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि किसी भी इदारे के किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी आला इदारे से है और वो सब जो हमारे लिए ऑनरेबल भी हैं, लेकिन कोई भी अपनी हदूद को, लिमिट्स को क्रॉस करेगा वो अपने इदारे के लिए खुद ही डिसग्रेस बनेगा। बिल्कुल ठीक है। और सर ये जो जिरगा सिस्टम हमारी सोसाइटी में, आपको पता है हम लोगों की बेसिकली एक ट्राइबल सोसाइटी है, तो ट्राइबल सोसाइटीज़ में ये जिरगा सिस्टम एक चलता है कि जो लोग मसले को अपने बुजुर्गों को या कुछ भी ऐसे लोगों को बिठा के काफ़ी पेचीदा मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्या स्टेटस है ये जो जिरगा सिस्टम? आर्बिट्रेशन पूरी दुनिया में की जाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज के केसेस होते हैं उनमें आर्बिट्रेशन की जाती है और आर्बिट्रेशन होने से उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड में चले जाएं तो कोई भी जो पिटी मैटर्स या पिटी नेचर केसेस होते हैं वो हमेशा आर्बिट्रेशन काउंसिल में जाते हैं और वहीं पर वो ख़त्म हो जाते हैं। कोर्ट ओवर बर्डन नहीं होती। जब कोर्ट ओवर बर्डन नहीं होगी तो आपको इंसाफ होता नजर आएगा। तो आपका जो ये जस्टिस डिलेड वाला मैक्सिमम है ये आपको खत्म होता नजर आएगा। लेकिन सर जिरगा सिस्टम में क्या जिस तरह से मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क में किसी भी मसले की नोयत को समझा जाता है, उसकी डेप्थ को समझा जाता है, उसके हकायक को समझा जाता है, जिरगा सिस्टम में उस तरह से चीज़ों को देखा जा सकता है कि जिस तरह एक ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है या किसी भी जगह का जुडिशल सिस्टम है उसको देख, क्योंकि जिरगा सिस्टम तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन का कोई इतना ठोस वो नहीं
نہیں ہوتا, باقی چیزوں کو ایک ڈیو پروسیس کو وہاں پہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ ڈیو پروسیس کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کورٹ کو موو کریں گے. آربیٹریشن یا کوئی بھی جرگا سسٹم, یہ انٹلیکچوئلز آف دا سوسائٹی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کینلی آبزرو کرتے ہیں اور رائٹ اور رانگ کو کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. تو جب تک ہم لوگ ایسے انٹلیکچوئلز کو بلٹ نہیں کریں گے, ایسا ادارہ کوئی نہیں بنائیں گے. جیسے ایک ہمارے ہاں ایک پولیس نے ایک ادارہ شروع کیا DRC کے نام سے, اس میں وہاں پر آربیٹریشنز ہونے لگی, لیکن چونکہ اس میں بھی نیپوٹزم بہت بڑھ چکا تھا, اس وجہ سے لوگوں نے دوبارہ کورٹس کا رخ کیا, تو وہ کورٹس پھر سے اوور برڈن ہونا شروع ہوگی. جب تک ہمارے سوسائٹی سے نیپوٹزم ختم نہیں ہوتا, میرٹ نہیں آتا, تب تک ان چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. سر, یہاں پہ ایک اور بڑا دلچسپ کوشچن ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پورے ملک میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جس سے میں اگر اس کی مثال دوں, وہ کہتے ہیں کرے کوئی برے کوئی. جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے آگے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں, وہ کوئی بھی کرائم کرتے ہیں تو بیسیکلی قانون کے سامنے وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کہ پنجاب میں ان کو پھلتو کہتے ہیں, پھلتو نام ان کے لیے اسپیشلی یوز ہوتا ہے, جس طرح ٹارگٹ کلرز, ہائر اساسنز. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کے لوگوں کو سزا دینے کا یا گرفتار کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو مطلب جڑوں تک تو قانون نہیں پہنچا, یہ تو پتے ہیں کہ جن پہ ڈیو کورس لگایا جا رہا ہے. دیکھیں, آپ اس میں بھی سب سے بڑا رول جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہے. آپ انویسٹیگیشن کی میننگ کو سمجھیں. انویسٹیگیشن ہوتا ہے ٹو ڈگ آؤٹ اور ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ. ہمارے ہاں جس بندے کے اگینسٹ رپورٹ کر دی جاتی ہے, پولیس اسی کو ہی مجرم ثابت کرنے میں لگ جاتی ہے. پولیس کا کام کسی آدمی کو مجرم ثابت کرنا نہیں ہے, نہ ہی ان کے کسی بھی ایسے ورڈکٹ کی کوئی اہمیت ہے کہ وہ کورٹ کو کوئی انڈیکیٹ کر سکے جی یہ اس کے خلاف مواد ہے اور ہم نے اس کو مجرم پایا ہے. دس از ویری مچ انلیگل, اور یہ کسی کورٹ پر بائنڈنگ افیکٹ بھی نہیں رکھتا ہے. جب تک انویسٹیگیشن پراپر وے سے نہیں ہوگی, اس کو آپ چینلائز نہیں کریں گے, تو یہ پرابلمز آپ فیس کریں گے. جب تک انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہمارا کرنٹ ایرا ہے اس کے ساتھ میٹ نہیں کریں گے, تو we have to face the music. سر, اس پہ تو لیگل فریٹرنیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کے لیے آواز اٹھائے. ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, یا کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کو بروئے کار لاتے ہوئے انویسٹیگیشن سسٹم میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. دیکھیں جی, لیگل سسٹم اپنی جگہ پر پرفارم کر رہا ہے. اب یہ ایک سیپریٹ ادارہ ہے اور یہ ایک فورس کا ادارہ ہے جس کو آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی کہتے ہیں. اب کسی پرائیویٹ بار کا یا وکلا کمیونٹی کا اس میں انٹرفیرنس کرنا, دیٹ ول بی ناٹ اپروپریٹ. ہاں, جو اچھا ہو رہا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے ریناؤنڈ لائرز ہیں وہ انویسٹیگیشن آفیسرز, جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہیں, ان کو لیکچرز ان کے کنڈکٹ کر رہے ہیں, ان کو آہستہ آہستہ اویئر کر رہے ہیں اس چیز سے. کیونکہ ہمارا انویسٹیگیٹو سسٹم جو ڈیفیکٹس رکھتا ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں عرض کی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیفیکٹیو ہے, نمبر 2 وہ ان ایکٹیو ہے, نمبر 3 وہ ڈس آنیسٹ ہے, اور نمبر 4 وہ اگنورنٹ ہے. بالکل. تو جب تک یہ چیزیں ہمارے انویسٹیگیٹو سسٹم سے ایریڈیکیٹ نہیں ہوں گی, سسٹم بہتر نہیں, سسٹم بہتری کی طرف جاتا مجھے تو نظر نہیں آتا حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے. ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا لائک ان 2016 or 15, I may be confused in both the years. APS انسیڈنٹ ہوا تھا, بالکل جس میں بہت سے معصوم بچے شہید ہوئے تھے. اس کے بعد اس چیز پر تھوڑا ورک آؤٹ ہونا شروع ہوا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا وہ چیز, وہ ریفارمز جو آ جانی چاہیے تھی وہ وہیں پر APC بھی بنی تھی. ایبسولوٹلی, اس پہ کافی بات چیت بھی ہوئی تھی, پھر ایک ایکشن پلان بھی انہوں نے بنایا تھا. لیکن یہ کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ کہ دا مومنٹ ایشو پرانا ہوتا ہے چیزیں سائیڈ لائنز پہ کر دی. ایک تو یہ بھی المیہ ہے, دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ لا نوئنگ نہیں ہے. جو لیجسلیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے پارلیمنٹ. آپ کا پارلیمنٹ جب تک لیجسلیشن کو اپ ٹو دا مارک نہیں رکھے گا, نیو لاز کو انٹروڈیوس نہیں کرے گا, دنیا سے سیکھے گا نہیں, تو یہ مسائل آپ کو دیکھنے پڑیں گے. ایک آدمی جس کی کوالیفیکیشن میٹرک ہے, بی اے ہے, جو ایک عام سے اسکول کالج سے پڑھا ہے, وہ جب بھی پارلیمنٹ جائے گا
تو وہ آپ کے لیے کیسا لا بنا پائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ ایک ایسا سچ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم نکالا، آپ اسپیشلی ہری پور سے یہاں پہ آئے، بہت اچھا لگا اور خوشی ہوئی کہ آپ نے سیدھی بات میں پروگرام سیدھی بات میں سیدھی باتیں کی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، یہ تھے ملک جبران صاحب کے جنہوں نے آج کھل کے ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین، یہ جو ہم جس ٹائم سے گزر رہے ہیں اس ٹائم یہ پوری قوم کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. ویک اپ کال سے میری مراد یہ ہے کہ اس ٹائم قوم کو جاگ جانا چاہیے. کہاں گئے وہ سیاستدان کے جن کو آپ ووٹ دیتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ کہ جن کے لیے آپ لوگوں نے جن کو الیکٹ کیا تھا؟ اس ٹائم قوم پہ مشکل ٹائم ہے. اپنے علاقے میں دیکھیں، اس ٹائم آپ پہ مشکل ٹائم ہے. اور کہاں ہیں وہ آپ کے نمائندے کہ جس ٹائم اس ٹائم ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھانی تھی، آپ کے مسائل کو سمجھنا تھا. آج جس ٹائم قوم پہ مشکل ٹائم ہے تو کوئی بھی نمائندہ آپ لوگوں کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.